اور وزیر اعظم نے آج یہ کہا کہ افسوس ہے کہ اس لیٹر کو دیکھنا تک گوارا نہیں، ان کا اختیار بھی آپ نے سلب فرما لیا۔ آپ سیدھا سیدھا آرڈر کرتے کہ بھائی شہباز شریف کے سپرد کر دو۔ ہم یہ چاہتی تھی کہ آپ یہ فیصلہ دیتے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپوزیشن کافی سالوں سے خان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور بالآخر کرتے 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 انہوں نے عدم اعتماد پیش کی، شاید 8 مارچ کو پیش کی، اور آج 8 اپریل آ گیا اور اس کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن ملک میں ایک غدر مچا ہوا ہے، افراتفری ہے، انتشار ہے، اور پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ پریشان ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی صدر پاکستان نے اور حکومت نے کہ جو لوگ ضمیر فروش ہیں، جو لوگ بکاؤ مال ہیں، جو لوگ فلور کراسنگ کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا جائے پہلے ہی، عدم اعتماد سے پہلے ہی، تاکہ لوگ اس برے کام سے، خرید و فروخت اور بکنے بکانے والے مسئلے سے باز آ جائیں۔ اب وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی، اس کا فیصلہ میرا خیال پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ یہاں کئی فیصلے ایسے کئی سال پڑے رہتے ہیں، کورٹیں سنتی نہیں۔ ایسے اصغر خان کا کیس تھا ایک، وہ مدت تک پڑا رہا اسی طرح، جب فیصلہ آیا تو اس پہ کوئی عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ عمل درآمد کروانے والے خود اس میں ملوث تھے، عمل درآمد کون کرواتا اس پہ؟ عدالتیں، پاکستان کی عدالتیں تو دنیا میں اس لیے ہوتی ہیں کہ مسئلے حل کریں۔ اب یہاں عدم اعتماد کا مسئلہ ہوا، ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کے تحت جو غیر ملکی خط ہے امریکی، اس کی وجہ سے عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، منصوبہ باہر بنا ہے، اور ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں غیر ملکی قوتوں کے۔ ڈپٹی اسپیکر نے قرارداد اڑا دی، مسترد کر دی، اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس صدر کو بھیج دی، اور صدر نے اسمبلی توڑنے کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ اسی دن اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی، سپریم کورٹ صاحب کے ایک جج حرکت میں آئے، انہوں نے کوئی خط شط لکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کو، اور چیف جسٹس صاحب بھی پریشان تھے۔ پتہ نہیں، پریشانی تو بعد میں سمجھ آتی ہے، جیسے ملک قیوم کی پریشانی بعد میں سمجھ آئی، وہ آ جائے گی، زیادہ دیر تک چیزیں خفیہ نہیں نہ رہتی۔ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لے لیا۔ چیف جسٹس صاحب نے ان لوٹوں پہ، لٹیروں پہ، فلور کراسنگ کرنے والوں پہ کوئی سو موٹو نہیں لیا۔ چیف جسٹس نے اور بڑے بڑے مسئلے تھے جن پہ کوئی سو موٹو نہیں لیا، لیکن ہاں اس غیر ملکی خط پہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم چیف جسٹس کو پیش کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اس پہ بھی کوئی سو موٹو نہیں لیا۔ اس سے پہلے میمو گیٹ، ڈان لیکس وغیرہ، ملک کے ساتھ غداری والے جتنے مسئلے تھے، سپریم کورٹ میں لوگ اسے لے کے گئے، سو موٹو کی طرف سپریم کورٹ نہیں آیا۔ لیکن یہ سپریم کورٹ جب ان کے کوئی مفادات پہ زد پڑتی ہے تو فوراً میدان میں آتا ہے، تو اس سے میں کیا کہوں کس کے مفادات پہ زد پڑی؟ سپریم کورٹ کے مفادات پہ کوئی زد پڑ رہی تھی۔ نیا الیکشن ہونے جا رہا تھا پاکستان میں، نئے الیکشن کا اعلان ہوگا جس کا 3.5 سال ہو گئے ہیں، اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی، جلسے کر رہی تھی، جلوس کر رہی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو فرما رہے تھے میں اس ناجائز اسمبلی کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے تو ایک دن بھی تسلیم نہیں کیا، لیکن تنخواہ اپنے بچوں کی وصول کرتے رہے، اپنے ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہ وصول کرتے رہے، استعفوں کی دھمکیاں دیتے رہے، استعفیٰ دیا نہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ بھی دھمکیاں دیتی رہیں کہ آر ہو جائے گا، پار ہو جائے گا، استعفے ان کے منہ پہ مار دیں گے۔
استعفے دیے نہیں، استعفوں کی طرف نہیں آئے، 3 سال دھمکیاں دیتے رہے، کسی نے سو موٹو نہیں لیا۔ ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے، افراتفری ہے، اپوزیشن اور حکومت آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے بالکل جب کوئی گیا بھی کہیں تو انہوں نے کہا جی ہم مداخلت کر ہی نہیں سکتے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ اعلیٰ ہے، پارلیمنٹ یہ ہے، پارلیمنٹ وہ ہے۔ اور بہت ساری ایسی رولنگ بھی ہائی کورٹ وغیرہ اور سپریم کورٹ سے آتی رہیں کہ یہ آپ اپنی سیاسی لڑائی جا کے پارلیمنٹ میں لڑیں، ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ اور آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات میں سپیکر کی رولنگ میں وہ صحیح ہو یا غلط ہو، سپریم کورٹ دخل نہیں دے سکتی۔ لیکن اب ساری قوم یہ سن رہی تھی، سارا کچھ یہ دلائل بھی سن رہی تھی، دیکھ بھی رہی تھی۔ اچانک یکایک کیا ہوا کہ شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو کو بھی بلا لیا گیا عدالت میں، اور ان کے خیالات مقدسہ سنے گئے۔ اور بلاول صاحب کو دیکھ کے میں تو حیران ہوا چیف جسٹس صاحب کے ذوق پہ، کہ وہ بڑے خوش ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب بلاول صاحب کی مسکراہٹ پہ بڑے قربان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ پہلا لیڈر دیکھا جو یہاں کھڑے ہو کے مسکرا رہا ہے۔ اچھا، بہرحال شہباز شریف نے منت اللہ کیا کہ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، خدا کا واسطہ یہ آپ اسمبلیاں بحال کر دیں، نہیں تو پتہ نہیں ملک کو کیا ہو جائے گا، آئین کو کیا ہو جائے گا۔ تو سپریم کورٹ نے دوسرے وزیر اعظم کو بھی بلا لیتے، اگر لیڈر آف اپوزیشن کو بلانا تھا ان کو بلا کے ان کا بھی موقف سن لیتے۔ اور وزیر اعظم نے آج یہ کہا کہ افسوس ہے کہ اس لیٹر کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا گیا، جس کی بنا پہ ڈپٹی سپیکر نے کچھ لوگوں پہ غداری کا الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے ڈپٹی سپیکر نے ان کی عدم اعتماد کی قرارداد اٹھا کے پھینک دی تھی۔ سپریم کورٹ ایسے معاملات سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھ کے اور سیاستدانوں کے ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ کر کے آخر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا پیغام دیا گیا قوم کو؟ اتوار والے دن عدالت کھولی گئی، یہ کسی غریب کے لیے نہیں کھلتی، کسی ضرورت مند کے لیے نہیں کھلتی، جو ناجائز پکڑا ہوا ہو اس کے لیے نہیں کھلتی۔ یہاں ایک دن میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک صاحب کے لیے 3 سماعتیں ہوئیں، 3 بار عدالت بیٹھی اور اسے ملک سے روانہ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ تو ایف آئی اے نے روک لیا، بعد میں جانے نہیں دیا۔ لیکن بہرحال عدالتیں اگر ایسا ہی کرتی رہیں گی تو لوگ تو سوچیں گے، کہیں گے تو صحیح نا، کب تک لوگوں کی زبانیں بند رہیں گی؟ عدالتوں کو انصاف پہ مبنی فیصلے اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے تھے کہ جس سے قوم کا وقار بلند ہو، ملک میں امن آئے، ملک کا نظام جو ہے مستحکم ہو جائے، یہ افراتفری ختم ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے ان معزز جج صاحبان سے کہ کیا آپ کے اس فیصلے سے افراتفری ختم ہو جائے گی؟ کل میں فرض کر لیتا ہوں آپ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ پورا یہ اعلان فرما دیتے کل سے شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور فلاں فلاں سپیکر ہے اور فلاں فلاں منسٹر ہوں گے۔ اب ایک ہی بات آپ نے چھوڑی تقریباً، باقی تو سارا آپ نے انتظام کر دیا۔ پارلیمنٹ جسے آپ کہتے ہیں بالادست ہے، ہم دخل نہیں دے سکتے، اس پہ بھی آپ نے پابندیاں لگا دی کہ پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ سپیکر صاحب اتنے بجے اجلاس بلائیں، اتنے بجے تک یہ کر دیں، کل تک وہ کر دیں، پرسوں تک وہ کر دیں۔ ان کا اختیار بھی آپ نے سلب فرما لیا۔ آپ سیدھا سیدھا آرڈر کرتے کہ بھائی شہباز شریف کے سپرد کر دو۔ بندے جتنے لوٹے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، سندھ ہاؤس میں رکھے ہوئے تھے اور ہوٹلوں میں رکھے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، وہ بندے ان کے پاس ہیں، اس لیے اقتدار بھی ان کو دے دو، بہت اچھا فیصلہ ہوتا۔ قوم واہ واہ کرتی آپ کی کہ آپ نے لوٹوں اور لٹیروں اور بکاؤ مال کو آپ نے اپنے آئین پہ اور نظام پہ ترجیح دی ہے، اور پھر یہ تو چلتا آ رہا ہے، بکنے بکانے والا کام تو بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے۔ پھر یہ آئین کو آپ کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ ہم دیں گے، بکتے ہیں تو بکتے رہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق ہے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی، اور جو یہ فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلے کے مطابق بس ہماری مرضی کا وزیر اعظم آ جانا چاہیے۔ بہت افسوسناک، اس پہ اتنا تبصرہ تو کر سکتا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، یہ آج تک پکڑے کیوں نہیں گئے وڈیرے؟
اس وجہ سے نہیں پکڑے گیا کہ ان کے کیس ان کو تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی کئی سال تک۔ بعد میں کہتے ہیں ہم تو دہلی کی کرپشن کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ادھر زرداری بے گناہ ہے، سب سے بڑا بے گناہ ادھر زرداری ہے، اور ادھر میاں صاحبان شریف برادران جن کی کرپشن کا بچہ بچہ گواہ ہے، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اب وہ دوبارہ اقتدار سنبھالنے جا رہے ہیں، اور یہ اقتدار سپریم کورٹ نے ان کو جھولی میں رکھ کے دیا ہے۔ اب پھر دوبارہ عدم اعتماد ہو جائے، اس کے بعد پھر جھگڑے آپ کے پاس ہی آئیں گے، پھر دیکھیں گے پھر آپ کہیں گے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے فیصلے آپ کرو۔ تو کاش پاکستان کی عدالتیں کبھی انصاف کے فیصلے کرتی، جج صاحبان فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے کہ یہ نظام نہیں چل رہا، حکومتیں فیل پہ فیل ہو رہی، یہ کتنے مہینوں سے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ بھی نہیں رہے، ایک دوسرے کو ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ قانون سازی کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، جو بہت سارے معاملات حکومت اور اپوزیشن کے آپس میں طے کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے بھی نہیں بیٹھنا چاہتے۔ تو آپ کو فیصلہ تو یہ دینا چاہیے تھا، قوم یہ چاہتی تھی کہ آپ یہ فیصلہ دیتے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، پاکستان میں نظام بدلنا پڑے گا، اس نظام کو بڑا آزما لیا، یہ نظام دھوکہ دے رہا ہے، اس نظام میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ادارے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نظام کتنی دیر چلے گا؟ ملک میں یہی دنگا فساد ہوتا رہے گا۔ سب سے بڑا مقدس ادارہ ملک کا اسمبلی، وہاں خرید و فروخت ہوگی، وہاں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے، وہاں ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرا کہیں گے، یہ نظام چل رہا ہے ملک کا، کروڑوں روپیہ ملک کی تنخواہوں کا لے رہے ہیں، ملک کے ٹیکسوں سے، غریب کے ٹیکسوں سے ان پہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، جتنے سرکاری ہاسٹل ہیں، منسٹر ہاؤسز ہیں اور پارلیمنٹ لاجز ہیں، ان سب پہ ان کا قبضہ ہے، یہ اپنے پیاروں کے ساتھ وہاں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا کھا رہے ہیں، غریبوں کے ٹیکس کا پیسہ اڑا رہے ہیں، اور تماشا لگا کے ساری قوم کو کئی مہینوں سے ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو میں سپریم کورٹ سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اور بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری توہین ہو گئی ہے، ساری قوم کے جذبات بھی دیکھیں، قوم کے جذبات کیا ہے، آپ کا کوئی فیصلہ ایسا آنا چاہیے تھا کہ یہ نظام نہیں چل رہا، یہ لڑائی ہوگی پھر آپ کل آپ کی مرضی کا وزیر اعظم آ جائے جس کے لیے آپ نے سارا کچھ کیا ہے، تو کیا لڑائی ختم ہو جائے گی؟ 155 ایم این ایز والی پارٹی چپ کر کے بیٹھ جائے گی؟ ملک میں جلسے، احتجاج، جلوس، ملک میں پہلے مہنگائی نے غریب کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک سیدھا رستہ یہ بھی تھا کہ ان ساری جماعتوں پہ پابندی لگا دیتے اور کہتے کہ بھائی اب ان جماعتوں کو جن کو آزمایا جا چکا ہے فارغ کر رہے ہیں، اور ایسا کوئی نیا نظام لا رہے ہیں جو صاف ستھرے لوگ ہیں، باکردار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، جو ملک کے وفادار ہیں، غیروں کے نہیں، جو امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں، ملک کے وفادار ہیں، ان کو ایک موقع دے کے دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے امن، پاکستان کے استحکام، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ روزانہ مطالبے جو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ تو ایسا آنا چاہیے تھا۔ آپ کے اس فیصلے سے قوم کو مایوسی ہوئی، آپ کے اس فیصلے سے ملک کے حالات بدلیں گے نہیں، مزید بگڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ رمضان پاک کا مہینہ ہے، دعا بھی کریں اور حق کے ساتھ کھڑے بھی ہوں، جدھر آپ محسوس کریں کہ حق ہے ادھر کھڑے ہوں۔